میں مدرس ہوں حضرت مولانا اویس گلزار صاحب سے دامت برکاتہ عالیہ جو مدیر ہیں جامعہ دارالتقویٰ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا اویس گلزار صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ میرے استاد حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے یاد فرمایا اور ہمارے سرپرست وفاق کے ناظم حضرت مولانا حنیف جلندری صاحب نے اور باقی حضرات نے یاد فرمایا، اسی سلسلے میں ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یہ جو طبقہ ہے مدارس کو چلانے والا، یہ وہ طبقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اور ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ بلکہ اگلی بات میں یہ کہوں گا، صرف چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ہم مقبول لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا کام کیا جاتا ہے اور دین کا کام لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اب ہمارے ذمہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے میرے محترم دوستو کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر شکر کیا جائے تو نعمت کو بڑھاتے بھی ہیں اور نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ سے حضرت نے آیت تلاوت فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جی، تو ہمارے اندر وہ خشیت، یہ امانت جو ہمارے پاس علم کی ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس امانت کو ہم نے نبھانا ہے۔ اب اس امانت کو نبھانے کے لیے اپنے مدارس پر بھی محنت ہو، اپنے طلباء پر بھی محنت ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مدرسے میں تین چیزیں ہوتی ہیں: تنظیم، تعلیم اور تربیت۔ تینوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ ہر مدرسے کی تنظیم بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آج کل حالات ہیں حکومت کی طرف سے کہ پوچھ گچھ ہے کہ جناب آیا کہاں سے پیسہ گیا کہاں پر، ہر ایک ادارے کا حساب و کتاب، ہر چیز بڑے اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، تعلیم پر ہماری پوری نگاہ ہو۔ ماں باپ جو بچے ہمارے پاس بھیجتے ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہر بچے کے اوپر نگاہ ہو۔ جیسے باپ کی نگاہ اپنی اولاد پر ہوتی ہے، ہر استاد کی نگاہ، ہر مدرس محتمم ناظم کی نگاہ اپنے بچے پر ہو۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اس وقت ضروری ہے دوستو، وہ ہے تربیت کی لائن کی محنت، کہ ہماری ہر بچے پر نگاہ ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کراچی دارالعلوم سے ہمارے دوست تشریف لائے ہوئے تھے مفتی نجیب صاحب، بڑی لمبی میری ان سے نشست ہوئی، تو وہ فرمانے لگے مولانا یہ بتائیں کہ اینڈ پروڈکٹ آپ کیا تیار کر رہے ہیں مدرسوں میں؟ آپ کے مدرسے میں 3-4 ہزار بچہ پڑھتا ہے، یعنی بچہ 10-12 سال ہمارے پاس رہا، اور 10-12 سال رہنے کے بعد بچے کو بنایا کیا ہم نے؟ خالی علم دے دیا؟ نہیں، جیسے ہمارے بڑوں میں دارالعلوم دیوبند میں علم بھی ساتھ تھا، تربیت بھی ساتھ ہو رہی تھی، کہ جو گیٹ کیپرز وہاں سے لے کر ایک جو شیخ الحدیث ہیں، ہر ایک صاحب میں نسبت تھا۔ اس لیے اللہ نے اس دارالعلوم کو پورے عالم کے انسانوں کے لیے اس وقت جو بھی دنیا میں خیر وجود میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کی برکت سے ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے اکابر کی سرپرستی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ دوستو بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ یقین جانیں اس وقت اتحاد سے بڑی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ ساری وقتی چیزیں ہوتی ہیں، ابال اٹھتے ہیں اور ابال بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں اصول بنا لیں کہ اپنے اکابر کو چھوڑ کر ہم نے زندگی نہیں گزارنی۔ بسا اوقات یہ نظر آئے گا کہ بہت فائدہ ہے، بڑا اس میں کشش ہے اور بہت چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ہم نے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ نظر آئے گا ہمیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہے، ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن سب وقتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جنہوں نے اپنے اکابر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا وہ منزل تک پہنچ گئے۔
تو ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ اپنے اپنے مدار حالات جیسے ابھی ساتھی فرما رہے تھے حالات تو آئیں گے، ساتھیوں کو مطمئن کریں، اپنے ادارہ ہے ہمارا جامعہ اشرفیہ ماشاءاللہ وفاق ہمارے سر پر ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے، کوئی بھی حال آ جائے ہم رابطہ کریں، رابطہ کرنے میں دیر ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اب اس میں 2 ذمہ داریاں ہماری ہیں، میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ہمارے ذمہ 2 ذمہ داری ہیں، خود بھی سنبھلنا اور دوسروں کو بھی سنبھالنا، اپنے اداروں کو اپنے ساتھیوں کو بھی سنبھالنا، اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ بٹھانا، اور جو ہمارے گرد و نواح میں اور مدارس اور ساتھی ہیں ان کو بھی سنبھالنا، سنبھلنا بھی ہے سنبھالنا بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر اتحاد کے ساتھ چلتے رہے، آج کل دجالی دور ہے، دجالی فتنے ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں، اس سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ اتفاق اتحاد کے ساتھ چلتے رہے۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یاد رکھنا اگر دل جڑے ہوں گے اتحاد ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر دل نہیں جڑے ہوں گے آئی ہوئی مدد بھی اللہ کی اٹھ جائے گی، آئی ہوئی مدد بھی۔ تو اس لیے ہم نے اتحاد بھی رکھنا ہے، اتفاق رکھنا ہے، ہاں بڑے کاموں میں 19-20 ہو جاتی ہے، اس میں ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ موت تک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ان سرپرستوں کو اللہ تعالیٰ دیر ہمارے سروں پہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔